بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 362 ہے، اور آج سورہ نساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں قبول ہوتی توبہ، للذین، ان لوگوں کی جو یعملون السیئات، جو کرتے ہیں برے کام، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، جب آتی ہے ان میں سے ایک کو موت، قال، تو وہ کہتا ہے انی تبت الآن، بے شک میں نے توبہ کی اب، وللذین، اور نہیں ان لوگوں کی جو یموتون، مرتے ہیں، وہم، اس حال میں کہ وہ کفار، کافر ہی ہوتے ہیں، اولئک اعتدنا لہم، یہ وہ ہیں، یہ لوگ ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے، عذابا علیما، دردناک عذاب۔ ترجمہ ہے، اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہیں ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی۔ پہلی بات، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے ہیں۔ دوسری بات، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت موجود ہو تو اس وقت کہنے لگتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ تیسری بات، نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مر جائیں۔ چوتھی بات، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں حقیقت واضح انداز میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی توبہ قبول نہیں کرتے جو برابر، یعنی مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت کھڑی ہوتی ہے اور دوسری عالم کی چیزیں انہیں نظر آنے لگتی ہیں تو اب کہنے لگتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ ایسے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب موت ہی کھڑی ہو جائے۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ موت سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کیا کرو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک اس پر موت اور نزا کا غرغرہ طاری نہ ہو جائے، لیکن جب نزا کا وقت طاری ہو جائے تو اب توبے کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ مومن موت سے 1 مہینہ پہلے اپنے گناہ سے توبہ کر لے، یا 1 دن یا 1 گھڑی پہلے توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ سچی توبہ کی گئی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت سے پہلے جو توبہ کر لی جائے قبول ہوگی، البتہ غرغرہ موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن میں ایک اہم بات بیان فرمائی کہ موت کے قریب 2 حالتیں پیش آتی ہیں۔ ایک تو نا امیدی کی حالت ہوتی ہے، جبکہ انسان ہر دوا اور ہر تدبیر سے عاجز ہو کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب موت آنے والی ہے، اس کو حالت بأس کہا جاتا ہے، حالت بأس۔ اس کے بعد کی دوسری حالت یاس کی ہے، بأس کے بعد یاس، جب غرغرے کا وقت آ جاتا ہے، جس کو نزا کا وقت کہا جاتا ہے،
پہلی حالت میں تو توبہ قبول ہوتی ہے جب باس کا وقت ہو، اور مگر دوسری حالت جب پیش آتی ہے یاس کا وقت تو توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ مایوسی کا وقت ہے۔ اس آیت میں دوسری حقیقت یہ بتلائی گئی ہے کہ ان لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جن کی موت کفر کی حالت میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی بدترین موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ زندگی بھر کفر پر زندہ رہیں اور جب نزا کی حالت آ جائے اب کفر سے توبہ کریں تو ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ تیسری حقیقت یہ بھی بتلائی گئی کہ ان کافر لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ موت کی حالت میں، موت کے وقت میں جو کفر کی حالت میں رہا اور اسی کفر کی حالت میں مر گیا تو اب اس کے لیے کوئی توبے کی گنجائش نہیں ہے۔ رب ذوالجلال ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔